بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، فلسطین کی موجودہ صورتحال سے ہر کوئی واقف ہے اور غزہ کی جانب سے حال ہی میں اسرائیل پر جو حملہ ہو رہا ہے اس بارے میں پوری دنیا جانتی ہے۔ غزہ یعنی حماس کی طرف سے کیے جانے حملوں کے بعد اسرائیل کا یہ رد عمل آیا ہے کہ اس نے رد عمل کے طور پر غزہ پر جوابی حملے بھی کیے ہیں اور یہ دھمکیاں دی ہیں کہ انجام بہت برا ہوگا۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آیا اس صورتحال میں اسرائیل یعنی یہودیوں کی دھمکیوں سے مسلمانوں کو خوفزدہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں اس سوال کا جواب اپنے ناظرین کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس کے علاوہ قرآن پاک نے یہودیوں کے بارے میں کیا کہا ہے، تاریخ میں یہودیوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور آئندہ یہودیوں کا کیا حال ہوگا، یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ اور فلسطین میں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو موجودہ صورتحال پیش ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے۔ پیارے دوستوں، حماس یعنی غزہ کی طرف سے موجودہ حملے میں پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، کیونکہ غزہ کے یہ لوگ مظلومانہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان پر عائد کی گئی جو پابندیاں ہیں ان کی وجہ سے اس چھوٹی سی ریاست کو زندان کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حماس کا اسرائیل کے اوپر حملہ حقیقت میں حیران کر دینے والا ہے، کیونکہ ایک طرف غزہ کے نہتے لوگ ہیں اور دوسری جانب اسرائیل کی پشت پناہی پر دنیا میں خود کو سپر پاور کہلوانے والی طاقتیں ہیں۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ مومن تو بے تیب بھی لڑتا ہے، اس کے لیے دنیا کی سپر پاور کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ تو اپنے جذبے کی مہنی کے بلبوتے پر لڑتا ہے۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں، حماس کے حملوں کے رد عمل میں اسرائیل کا رد عمل کافی سخت ہے، لیکن یاد رہے کہ یہودیوں سے مسلمانوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہودیوں کی ذلت اور رسوائی اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہوئی ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ یہودی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے یہ جان لیں کہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اور تاریخ میں یہودی کیسے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں یا غزوہ الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے، ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ دوستو، اس آیات میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یہودیوں پر ذلت اور محتاجی لازم کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیات میں یہ استثناء بھی ہے سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ استثناء کے معنی یہ ہیں کہ یہودی ذلت و خواری سے کسی صورت اور کسی طرح نہیں بچ سکتے، مگر اللہ کی رسی کے ساتھ اور لوگوں کی رسی کے ساتھ یہودی مسلمان ہو جائیں تو خواری سے بچ سکتے ہیں اور حقیقی عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور لوگوں کی رسی کی صورت یہ کہ لوگوں سے عہد و پیما کرے، اسلامی حکومت کے ضمیع بن جائیں یا کافر حکومت سے بھیک مانگے اور تعاون حاصل کرے تو دنیاوی عزت پا سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں ان کی سلطنت بھی بن سکتی ہے۔ دوستو، موجودہ زمانے میں اگر دنیا کی کسی خطے میں کفار کے تعاون سے یہودی سلطنت وجود میں آئی ہے تو اس حکومت کا قائم ہونا قرآن مجید یا اسلام کی صداقت کے خلاف نہیں، بلکہ قرآن مجید کی صداقت کی بڑی صاف اور واضح دلیل ہے، کیونکہ وَهَبْ لِي مِنَ النَّاسِ کے مصادق صدیوں سے ذلیل و خوار یہودیوں کی ایک جماعت کو دنیاوی عزت مل گئی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیوں پر اس طرح ذلت لازم کر دی گئی ہے کہ وہ کرۂ ارض پر ہر خطے میں ذلیل و خوار ہیں اور اپنے زور بازو سے انہیں کہیں پہ بھی غلبہ حاصل نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ کہیں مسلمانوں نے ان کو امان دے دی اور کہیں غیر مسلمانوں نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا۔ اس زمانے میں انگلینڈ، امریکہ اور روس نے باہمی اشتراک سے فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک یہودی ریاست قائم کر دی ہے، اور آج کل امریکہ ان کا پشت پناہ ہے۔ یہ صرف اپنی انفرادی قوت سے کہیں حکومت قائم نہیں کر سکے، ان کا ایٹمی قوت بننا بھی امریکی مدد کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ ذلت عذب الہی اور مسکینی مسلط کیے جانے کے مستحق اس لیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء اسلام کو ناحق قتل کر رہے تھے
اور اللہ کی آیتوں کا انکار اور انبیاء علیہ السلام کا قتل یہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر غور کیا جائے تو اس آیات سے مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ جن لوگوں پر ہر جگہ خدا کی مار اور لعنت پڑ رہی ہے وہ تمہارا کیا بگاڑ سکیں گے، اور جو لوگ غیروں کے سہارے کے بغیر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے وہ تمہاری حکومت کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ اطمینان اور تسلی اور یہودیوں پر غلبے کی بشارت صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار ہیں، اور جب مسلمان اجتماعی طور پر دینی اقتدار سے منحرف ہو جائیں، اسلام اقتدار پر عمل کرنا ان کے لیے باعث ننگ و عار ہو، جیسا کہ آج کے ماڈرن معاشرے میں کسی مسلمان نوجوان کا داڑھی رکھ لینا، ٹخنوں سے اوپر شلوار پہننا اور سر پر امامہ باندھنا اس طرح اس طبقے میں باعث ملامت ہے، اور عورتوں کا برقع پہننا، نامحرموں سے پردہ نہ کرنا، گھر کی چار دیواری میں رہنا اس ترقی یافتہ مذہب معاشرے میں گوار پن کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور غیر اسلامی تہذب و ثقافت کو اپنانا ان کے لیے فخر کا باعث ہو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اسلامی احکام ان کو بوجھ معلوم ہونے لگے تو پھر ان مسلمانوں کا ان لعنتی اور مغضوب یہودیوں کے ہاتھوں مسلسل شکست کھانا کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں۔ پیارے دوستو، یہود کی دائمی ذلت اور مسکنت کا مفہوم جامع تفسیر علیہ رحمان الصحابہ و تائبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اس کا خلاصہ حافظ ابن کثیر کے الفاظ میں یہ ہے: وہ کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں، ہمیشہ تمام اقوام میں ذلت و حقیر ہی سمجھے جائیں گے، جن کے ہاتھ لگیں گے وہ ان کو ذلیل کرے گا۔ اسی طرح امام تفسیر ضحیٰ ابن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ذلت و مسکنت کا مفہوم یہ نقل کیا ہے کہ یہود ہمیشہ دوسروں کے غلامی میں رہیں گے، ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے، خود ان کو کوئی قوت اور اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ تفسیر کشاف میں اس آیات کا یہ معنی بیان کیا گیا ہے کہ یہود پر ذلت و وقاری لگی رہے گی، مگر دو صورتوں میں وہ اس ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ ایک، اللہ کا عہد، مثلا نابالغ یا عورت ہونے کی بنا پر بحکم خداوندی وہ قتل وغیرہ سے معمون ہے، اور دوسرا ہے لوگوں سے معاہدہ صلح کی بنا پر ان کی ذلت و خواری کا ظہور نہ ہوگا۔ لیکن دوستو، اسرائیل کی موجودہ حکومت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو یہ حکومت در حقیقت الناس میں داخل ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ یورپ امریکہ کی ایک مشترکہ چھاؤنی ہے جو عرب سرزمین پر ناجائز طور پر قائم کی گئی ہے، وہیں ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی آج ان پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے تو اسرائیل ایک دن بھی اپنا وجود قائم نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی، انبیاء اسلام کی تکذب اور انہیں قتل و اذیت کی بے باکی اور بت پرستی کی وبال نے انہیں ذلت و خواری کے ایک ایسے گھڑے میں دھکیل دیا ہے جسے نکالنے کی ہر کوشش انہیں مزید رسوائی سے دوچار کر دیتی ہے۔ اس ذلت و خواری کی تشریح علامہ الوصی رحمۃ اللہ علیہ نے جان و مال کی بے وقتی سے کی ہے، یعنی ان کے جان و مال کی کوئی قدر و قیمت دنیا میں نہیں ہوگی، ہر جگہ مار کھاتے اور مال سے ہاتھ دھوتے نظر آئیں گے۔ ایک نظریہ تاریخ پر ڈالتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ بخت نصر بابلی بادشاہ 598 قبل مسیح میں ان کے وطن بیت المقدس پر حملہ آور ہوا اور پورے شہر کی عمارتوں کو ڈھا کر چلا دیا، ہزاروں کو مار دیا، باقی ہزاروں کو اپنے ساتھ قید کر کے بابل لے گیا۔ 70 سال کی غلامی کے بعد قدرت انہیں ایک دوسرے عذاب سے دوچار کرنے کے لیے فلسطین دوبارہ لے آئی، چنانچہ 1908 قبل مسیح میں شاہ انطاکیہ اینوگٹ ثالث کا حملہ خدائی کوہرا بن کر ان پر برسا، اس نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 63 قبل مسیح امید سردار بمبئی نے حملہ کر کے ایک بار پھر انہیں قتل و اسارت کا مزہ چکھایا۔ 70 عیسوی میں رومی شاہ ٹائپس خدا کا عذاب بن کر ان پر اترا، اس نے قتل و غارت کے نئے طریقے ان پر آزمائے، پوری مملکت کو
ایک سرے سے دوسرے سرے تک رون ڈالا، 1.25 یہودیوں کو قتل کر کے فتح کا جشن منایا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا یہودیوں کے قبول ایمان سے مایوس ہو چکے تھے، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے یہود کی تنگ نظری کا شکار تھے، اس لیے انہوں نے اپنی دعوت کا رخ یہودیوں سے پھیر کر رومیوں کی طرف موڑ لیا، جس میں بنیادی کردار موجودہ میں سے ہیت کے بانی پولس کا، جس کے نتیجہ یہ نکلا کہ رومیوں نے مسیحیت قبول کر کے یہودیوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا، فلسطینیوں پر قبضہ کر کے مقدس مقامات ان سے چھین لیے۔ یہودیوں نے جو ظلم مسیحیوں پر کیے تھے، ان کا انتقام مسیحیوں نے اینٹ کا جواب پتھر کی صورت میں لیا۔ باہمی چپکلس میں صاحب حیثیت یہودی فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں آنا آباد ہو گئے، چنانچہ یمن، بحرین، تیما، فدق، وادی القرا اور بالخصوص مدینہ منورہ میں کافی تعداد میں آباد ہو گئے۔ عرب میں آباد ہونے کے 2 مقصد تھے: مسیحیوں کو ظلم سے نجات، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار، جس کے ذریعے مسیحیوں پر غلبے کا یقین رکھتے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت یہودیوں کے 3 قبائل مدینہ میں مقیم تھے۔ بنو قریظہ پہلے دونوں قبائل عہد شکنی کی وجہ سے مدینہ منورہ سے ذلیل کر کے جلاوطن کر دیے گئے، اور بنو قریظہ غزوہ احد کے موقع پر مشرکین کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں کے ساتھ غداری کے مرتکب ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ان کے مردوں کو قتل اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ مدینہ منورہ سے جلاوطن ہونے والے یہودی خیبر کو اپنا مرکز بنا کر مسلمانوں کے دشمن مشرکین کی سرپرستی کرنے لگے، اور ان کی سرکوبی کے لیے 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا، اور یہودی زمیں بن کر مسلمانوں کے ماتحت زندگی کا عذاب جھیلنے لگے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے انہیں جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ ایک بار پھر یہ آوارہ جہاں ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہودیوں کی تاریخ دراصل قرآن پاک کی آیات کی تفسیر بیان کر رہی ہے کہ ذلت اور خواری ان کا مقدر کر دی گئی ہے۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ سینکڑوں سالوں تک یہودی مسلمانوں کے ماتحت جزیہ دیکھ کر امن و سکون کی زندگی گزارتے رہے، انہیں اپنے مذہبی احکام پر عمل کرنے کی مکمل اجازت رہی۔ مسلمان معاشرے میں ہمیشہ ان کی جان و مال محفوظ رہے۔ اس دوران یہ مسیحی ممالک انگلستان، فرانس، اسپانیہ، جرمنی، اٹلی وغیرہ میں بارہا جا کر آباد ہوئے، لیکن ان پر مسیحیوں نے شدید ترین مظالم ڈھائے۔ ان کی پوری آبادیوں کو ڈھا دیا جاتا تھا، انہیں زندہ جلا دیا جاتا، جنگلی درندوں سے بھڑوا دیا جاتا۔ جہاں کہیں کسی کے یہودی ہونے کا پتہ چلتا، مسیحی مجمع اس پر ٹوٹ پڑتا، اور وہیں یہودی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ یورپ کے مسیحی ممالک نے یہودیوں پر جو ستم ڈھائے، اس کا اندازہ یہودیوں کے مرتب کردہ کتاب ہولوکاسٹ سے کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اس مبالغے سے کام لیا گیا ہے، لیکن اس مبالغے کے پردے میں حقیقت کی جھلک بھی محسوس کی جا سکتی ہے، اور یورپی ممالک کے ان ظالمانہ رویوں سے تنگ آ کر یہ مسلمانوں کے پاس ہی پناہ لیتے ہیں۔ صدیوں تک یہودیوں کی حفاظت کرنے والے مسلمانوں کی نیکی کا صلہ اسرائیلی قابض جس درندگی کے ساتھ دے رہے ہیں، شاید احسان فروشی اور محسن کشی کی اس سے بدترین مثال دنیا میں کہیں نہیں مل سکے گی۔ پیارے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں یہودی جرمنی اور آسٹریلیا میں خوب چھائے ہوئے تھے۔ اسلامی خلافت عثمانیہ جرمنیوں کے اتحادی تھی، فریق مخالف برطانیہ اور اس کے حلیف ممالک تھے۔ اس جنگ میں یہودیوں نے برطانیہ کو سرمایہ اور قوم کی ہر قابلیت کی پیشکش کی، اس طرح شرط پر کی کہ اختتامی جنگ پر فلسطین کو یہودی وطن بنانے کا پختہ وعدہ کیا جائے۔ برطانیہ کو سرمایہ کی بھی ضرورت تھی، اور جرمن کے غداروں کی بھی، وہ یہودی قوم کی صورت میں اسے مل گئے۔ نیز یہود کی اس پیشکش سے خود برطانیہ کو یہودی آبادی کو اپنی مملکت سے جان چھڑا کر دوسری جگہ بسانے کا موقع بھی مل رہا تھا۔ یوں اپنے مفادات کی خاطر یہود و نصار ایک ہو گئے۔ دوسری طرف فلسطین کی بھاگ دوڑ خلافت عثمانیہ کے پاس تھی، اور خلافت عثمانیہ اس جنگ میں جرمنی کا اتحادی بن کر برطانیہ کے مقابلے پر تھا۔
جرمن کی شکست کا اثر خلافت عثمانیہ کے مسکن ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا اور فلسطین کا اختیار برطانیہ کے ہاتھ آ گیا۔ چنانچہ 1917 میں وہ رسوائے عالم دستاویز شائع ہوئی جس میں یہودیوں کو فلسطین میں بسانے اور ان کے جان و مال کی حفاظت کا یقین دلایا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں یہودی دھڑا دھڑ صلح حاصل کرنے اور یہودیوں کو فلسطین میں لا بسانے میں کامیاب ہو گئے۔ بالآخر 1947 میں اقوام متحدہ نے تقسیم فلسطین کا ظالمانہ فیصلہ کر کے تیسری جنگ عظیم کی بنیاد رکھ دی تھی۔ تب سے امریکہ اور یورپی ممالک کے چھتری تلے یہودی اپنی مملکت کو پرسکون بنانے کے لیے سر توڑ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن خدا نے ان کے حق میں ذلت ہی لکھی ہے۔ مملکتی فورس یورپی تعاون انہیں مسلمانوں کے خوف سے مطمئن نہیں رکھ سکتا۔ مسلمان کبھی بھی اس غاصبانہ مملکت کو تسلیم نہیں کر سکتے، نہ مقدس مقامات کی حوالگی مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کے منظر نامے میں اسرائیل مملکت کے قیام کے بعد دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے شاید یہودیوں پر خدا کے آخری کوڑے کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں کی اجتماعی قتل گاہ کی پیشگوئی بھی اسی مقام پر کی گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہود کے متعلق دوسری پیشن گوئی مسکنت اور محتاجگی کی ہے، یعنی کبھی یہ معاشی خود مختاری حاصل نہیں کر سکتے۔ یہودی دنیا میں جہاں کہیں رہیں گے وہاں کی مقامی آبادی کے تناسب سے معاشی طور پر فقر و مسکنت کا شکار رہے ہیں۔ یہ پیشن گوئی مین حیث القوم کی گئی ہے۔ یہودی قوم کی حیثیت سے مسکنت کے عذاب سے نہیں نکل سکتے۔ اگر قوم کے کچھ افراد غیر معمولی طور پر مالدار ہو جائیں تو وہ پیشن گوئی کے خلاف نہیں۔ ان میں جو افراد معاشی طور پر غیر معمولی طور پر مستحکم ہوتے ہیں وہ بھی ٹیکس اور لوٹ مار کے خوف سے اپنا رہن سہن محتاجوں کا سا رکھتے ہیں۔ خوف کی وجہ سے اپنے خون پسینے کی کمائی سے فائدہ نہ اٹھا سکنا اور اپنی مالداری پر فخر کے چادر پھیلائے رکھنا بھی ایک طرح کی مسکنت۔ اس کا مطلب ہے کہ مسکنت یہودیوں کے حق میں وصف لازم ہے، مطلب یہ کہ عہد الہی یا عہد انسانی کے تحت زندگی گزاریں یا اس کے بغیر اس عذاب سے انہیں چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ تفصیلات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہود کبھی قومی اور معاشی خود مختاری حاصل نہیں کر سکیں گے، مگر بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اب ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم خود مختار ہو چکی ہے۔ تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ جان لے کہ قرآن کریم نے ذلت و مسکنت کی خبر جس قوم کے متعلق دی ہے وہ اسرائیلی قوم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر کوئی شخص اسرائیلی نسل سے تعلق نہیں رکھتا مگر اس مذہب کو اختیار کر کے خود کو یہود کہلاتا ہے، وہ اس کے متنی مصادق سے خارج ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی حالت و محیثیت دیکھ کر قرآنی آیات کو ان پر نہیں پھرکنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد یہود قوم میں ہے۔ یاد رہے کہ موجودہ قابض اسرائیل کی بقا خبروں میں اگر عالم کفر اس کی سرپرستی سے اپنا ہاتھ کھینچ لے تو چند لمحوں میں اس قابض اسرائیل کا وجود دنیا کے نقشے سے محو ہو جائے گا اور ان کا معاشی ستون بھی عالم کفر کے امداد سے مستحکم نظر آتا ہے، وگرنہ حقیقت میں منحیز القوم اسرائیلی تنگ دستی سے دو چار ہیں جن کی تفصیل آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ پیارے دوستو، پوری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ وقتاً فوقتاً دنیا کے کسی کونے میں کوئی نہ کوئی طاقت ایسی ہوتی رہی ہے جو یہودیوں کو خوب مارتی رہی، اور جہاں کہیں بھی وہ بغیرت رہے ہیں اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ اللہ جل جلال کے دیے ہوئے مواقع کی بنا پر کسی دوسرے ہی انسان کی گروہ کی حمایت میں آ جانے کی وجہ سے رہے ہیں۔ موجودہ یہودی قابض اسرائیلی بھی سعودیہ، برطانیہ اور امریکہ کی حمایت ہی میں قائم ہوئی ہے، اور باقی یہ حمایت جس وقت بھی ہٹے گی اس قابض اسرائیل کا حشر دنیا دیکھ لے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو فنا نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ نمونے عبرت بنا کر باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اگر اس پر مسلسل عذاب کا کوڑا ہی برستا رہتا تو یہ کب کی فنا ہو چکی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کے باقی رہنے کا یہ انتظام کر دیا ہے کہ کہیں وہ پیٹی جاتی ہے تو کہیں سے پناہ بھی مل جاتی ہے۔ اس طرح یہ قوم 2500 برس سے اس دنیا میں جیے جا رہی ہے، نہ مرتی ہے نہ زندہ رہتی ہے۔
ایک روایت میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی مگر یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمان یہودیوں سے آخری معرکہ لڑیں گے، پھر مسلمان ان کو قتل کرتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ یہود اگر کسی پتھر یا کسی درخت کی آڑ میں چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بول اٹھے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا بیٹھا ہے، ادھر آپ اور اس کو قتل کر دیں، سوائے شجر غرقد کے وہ نہیں بولے گا، اس لیے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ غرقد ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف بہت ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہودی یہ جاننے کے باوجود کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو کر صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر کے دنیا سے مٹا دیں گے، دنیا اسلام کے حکم کو دنیا پر نافذ کر دیں گے اور اسلام کے علاوہ ہر قانون اور ہر دستور کو باطل کر دیں گے، اور ایسا ہو کر رہے گا، اور ان کی سازشوں پر حق غالب آ کر رہے گا۔ ان ظالموں نے کھلا انکار کرتے ہوئے کفر و شرک اور فساد و تشت گردی کی راہ پر چلنا آخر زمانے تک اختیار کر رکھا ہے۔ لیکن دوستو، یاد رکھیں کہ اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے، جو صدیوں سے پورا ہوتا ہوا آ رہا ہے اور ہو کر رہے گا۔ یہودی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے، اور جس ریاست پر وہ زبردستی قابض ہیں وہی انشاءاللہ ان کا مقتل بنے گی، اور اسی جگہ سے یہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ اسی لیے مسلمانوں کو بالکل بھی اس بات سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہودی اسلامی مملکتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اگرچہ یہ لوگ مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں، دراصل ان کے پیچھے طاقتور ہاتھ ہے۔ یہ سازشیں انہی کی ہیں اور انہی کی پشت پناہی کی وجہ سے یہودی دلیر بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو طاقت مسلمانوں کے جذبہ ایمان کی ہے وہ دنیا کی کسی بھی طاقت میں نہیں ہے، نہ ایٹمی ہتھیاروں میں اور نہ کسی سپر پاور کی۔ سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے، جس کے سامنے کوئی طاقت مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ پھر یہ لوگ کس بات پر غرور کر رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس جذبہ ایمانی کی ضرورت ہے جو صحابہ کا تھا، جو اسلامی تاریخ کے ہیروز کا تھا، اور الحمدللہ مسلمانوں میں یہ جذبہ بیدار ہونے میں دیر نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی سچ ثابت ہو کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہودیوں پر ایسی فتح عطا فرمائے گا جیسی فتح اللہ بدر کے صحابہ کو عطا فرمائی تھی، جو تعداد اور طاقت میں کم تھے لیکن جذبہ ایمانی ایسا تھا کہ مجرمین کو شکست کا سامنا ہوا۔ پیارے دوستوں، اس جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کہاں کہاں سے روانہ ہوں گے، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیشن گوئیاں ہیں، یہ بھی ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ دوستوں، یاد رہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی جناب محمد بن عبداللہ علیہ السلام کی قیادت میں ایک جانب مسلمان مجاہدین اور دوسری طرف گانے دجال اور یہود ہوں گے، اور مسلمان اور یہودوں کے مابین آخری محرکہ اور جنگوں کا قتال ہوگا، اور اس محرکے میں دجال قوم یہود اور ان کے تمام حلیفوں اور مددگاروں پر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان مجاہدین کی یہ شاندار فتح ہوگی۔ یہ وہی آخری محرکہ ہے اور تیسری جنگ عظیم ہے کہ جس میں یہود اور ان کے تمام حلیف و مددگار اپنی ہر طرح کی قوت، طاقت، تسلط اور دنیاوی ترقی جھونک دینے کے باوجود پوری کوشش کریں گے کہ وہ اس جنگ سے دور رہیں۔ اس کے لیے وہ کئی حربے اختیار کریں گے، جیسے کہ اسلامی لشکر یا جماعت کے ساتھ جنگوں کا دال قائم کر کے انہیں وہاں پر الجھائے رکھنا، جیسے آج کل یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر دنیا کے مختلف مقامات پر یہ کھیل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پروپیگنڈا اور نشر و شات کے ذریعے دین حنیف کے جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے والے عمل کو مسلسل جاری رکھنا اور آخری محرکے کے اسباب کو ہمیشہ ختم کرتے رہنے کا عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس راہ کو ہموار رکھنے کے لیے مسلمانوں پر دنیا جہان میں ہر جگہ پر ظلم و استبداد اور زیادتیاں کرنے والے جرائم کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اہل اسلام پر فریادیوں کے پامالی میں انسانی حقوق کی آخری حد تک بے حرمتی کر رہے ہیں۔ عراق، گونتا، مقبوضہ کشمیر، فلسطین، اسرائیل اور افغانستان کی جیلوں میں جو انسانیت سوچ یہ یہود اور نصار کر رہے ہیں، کیا سب کچھ اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت نہیں؟
پیارے دوستو، یہود جو چاہے کر لے، یہ اس رسوائی اور ذلت سے بچ کر نہیں جا سکتے جو ذلت اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر کر دی ہے۔ یہ رسوائی مل کر اور مسلمانوں کے ہاتھوں مل کر رہے گی، کیونکہ ہر دور ہر زمانے میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ پیارے دوستو، حدیث کی روشنی میں بتایا جاتا ہے کہ عربوں پر ہلاکت یہودیوں کے ہاتھوں آئے گی۔ یہودیوں کے حمایتی اور ان کے اعلی کار ذلت و رسوائی کی نہایت عبرتناک مثال بنیں گے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے معلوم ہو چکی یہودیوں کی اس قوم کو باقی رکھنے کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ تقریباً 2000 سال کے بعد یہ لوگ دوبارہ آ کر اس جگہ آباد ہوئے جس سرزمین سے نکال دیے گئے تھے، اور یہی ان کا مقتل بنے گی۔ یاد کیجئے، قوم نوح، قوم ہود، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب کی مثالوں کے مطابق قوم یا تو فوراً سزاوار ہو کر اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہے یا اس کو کچھ وقت مہلت دی جاتی ہے۔ البتہ یہودیوں کے معاملے میں یوں سمجھیے کہ گویا ایک وقفہ دے دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، جن کا اب دوبارہ ظہور ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ارشادات موجود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال اور اس کے حواریوں کا خاتمہ فرمائیں گے، اور دجال کے حواری یہی یہود ہوں گے۔ پہلے دوستو، سورہ فاتحہ کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین کا اتفاق ہے کہ ضالین سے مراد نصار یا عیسائی اور مغضوب علیہم یہود ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ آخری امت یعنی امت محمدیہ اور اس کے بھی بہترین حصے کو سزا اللہ کے غضب کا شکار ملعون قوم کے ہاتھوں ملے گی۔ اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ یہ حصہ عرب کا ہے جس پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں آئے گا، اور اسی لیے ان کو بچا دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ عرب امت کا سب سے بہترین حصہ تھے۔ یہ امت مسلمہ کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کوڑا ان مسلمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جن کو نہایت اونچا مقام عطا ہوا ہے۔ باری تعالیٰ نے عربوں اور ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل فرمایا، جتنا اعلیٰ رتبہ اور بھاری ذمہ داری دی کہ اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا۔ دوستو، عرب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ویل العرب یعنی عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ آج ایک معلوم اور قوم عرب کے سینے میں خنجر کی طرح گھونپ دی گئی ہے۔ 30 کروڑ عرب بے حمایتی، بزدلی، کمزوری اور ذلت کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ عراق تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو بم گزارنے والے جہازوں کو ری فیولنگ سعودی عرب کی فضا میں کی گئی تھی، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اب جلد یا بدیر یہودی یروشلم پر قبضہ مستحکم کرنے کے بعد مسجد اقصی کو شہید کریں گے۔ یہی ان کا روز اول سے منصوبہ ہے جس کے لیے وہ راستے ہموار کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، حالات کے پیش نظر تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ قوت الصغریٰ اور مسجد اقصی کے ان اہدام کے افسوسناک واقعے کے بعد مسلم دنیا میں آگ لگ جائے گی اور عالمی سامراج کے دست نگر مسلمان حکومتیں عوامی رد عمل کے سیلاب میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ تاریخ میں اگر کچھ پیچھے جا کر دیکھا جائے تو 1967 میں یہودیوں نے 6 دن کے جنگ کے دوران مصر سے سینا کا علاقہ چھین لیا، شام سے گولان کی پہاڑیاں لے لیں اور اردن سے پورے کا پورا مغربی کنارہ ہتھیا لیا۔ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بن گوریون نے عربوں کے خلاف پیرس میں منعقدہ جشن کی تقریب سے خطاب میں کہا تھا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے خطرہ نہیں، ہمیں صرف پاکستان سے خطرہ ہے۔ دوستو، حیرت تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایٹمی طاقت بھی نہیں تھا، اسی لیے امریکی افغانستان میں پنجے گاڑے بیٹھے تھے۔ افغانستان میں پاکستان سرحد کے ساتھ ساتھ ایسی مضبوط بن کر اور فوجی تنصیبات بنائی گئی تھی جیسے امریکہ بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ پیارے دوستو، یہ ساری تشریحات بیان کرنے کا مقصد حدیث رسول کی وہ اطلاع ہے کہ آخری مرحلے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی معاونت کے لیے فوجیں اس علاقے سے جائیں گی جو آج پاکستان کی صورت قائم ہے۔ اسی مقصد کی خاطر وہ پاکستان کے ایٹمی داند توڑنے کے درپے ہیں۔ اسلام آباد کے بیچوں بیچ منی پینٹاگون کی تعمیر جاری ہے۔ بنی اسرائیل کے فرمان میں نشاندہی کی گئی ہے کہ مطابق وہ ہمارے گھر میں گھس چکے ہیں، وہ پاکستان میں خانہ جنگی کرا کر یہاں حتمی بارگی گاہ میں ہیں۔ اس کے لیے وہ رات دن منصوبے بنا رہے ہیں۔
پاکستان کی ایٹمی پاور ان کی آنکھوں کا کانٹا بنی ہوئی ہے۔ بحث تجزیہ کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ امام مہدی کی معاونت کے لیے جو قافلے جائیں گے ان میں افغانستان کے قافلے بھی شامل ہوں گے، کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ خراسان استعمال ہوا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب خبریں ہمیں دے چکے ہیں، ہمیں ایک بات بیان فرما چکے ہیں۔ عرب کہاوت ہے کہ جب غیرت زنگ آلود ہو جائے تو تلواریں صرف رقص میں استعمال ہوتی ہیں۔ آج پوری امت کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں پڑا ہے، جبکہ یہود و نصار آنے والے حالات کا مکمل تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حدیث نبویہ میں آنے والے حالات میں یہود کی مکمل تباہی کی پیشن گوئیاں ہیں، لیکن دوستو یہود کی روایات کے مطابق دجال یہودیوں کو پوری دنیا میں عزت اور برتری دلائے گا اور پوری دنیا پر یہودیوں کا احترام لازم ہو جائے گا۔ اس لیے یہود دجال کو مسیح کہتے ہیں اور اس کی امداد کے منتظر ہیں، بلکہ یہود اپنے مسیح دجال کے استقبال کی تیاری 2000 سال سے کر رہے ہیں۔ جیسے کہ اسرائیل نے نیٹو اتحادی افواج سے اس علاقے میں قتل و غارت کی جگہ سے دجال ظاہر ہوگا، اور وہاں بھی جہاں سے ایسی اہل ایمان اٹھیں گے جو دجال کا مقابلہ کریں گے۔ جواز ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ بنایا گیا، لیکن دوستو 4000 کام کرنے والے یہودیوں کا اس دن ٹریڈ سینٹر سے غائب ہونا بہت کچھ آیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ غرقد درخت کے اسرائیل میں کثیر تعداد لگائی جا چکی ہے، جو یہودیوں کا دوست گونگا درخت کہلاتا ہے۔ عرب سرزمین کے بیچوں بیچ نیون جیسے ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس شہر کی تیاری بھی اس دجال کے استقبال کا شاہانہ استقبال ہے، جہاں سے موسم، بارش، ہوا، زلزلے، آندھی، طوفان، آگ لگانا وغیرہ کنٹرول ہوں گے۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ گریٹر اسرائیل اور نیو ورلڈ آرڈر مطلب دجال کے استقبال کے منصوبے پر کام کی رفتار بہت تیز ہو چکی ہے، جبکہ عرب اونچی عمارات کے زوم اور عیش و عشرت میں کھو چکے ہیں۔ اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ملاحظہ کر چکے ہیں کہ عرب کے لیے تباہی اور عربوں کی تباہی کا آغاز یہی ہے کہ وہ اپنی شناخت بھول رہے ہیں اور عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں، جو ان کی تباہی کی وجہ بنے گی، اور اسی عیش و عشرت میں وہ یہود و نصار کو دوست بنا چکے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں یہ بات واضح ہے کہ یہود و نصار تمہارے دوست نہیں بن سکتے، ان کی دوستی آستین کا سانپ کی مانند ہے۔ یہ آستین کا سانپ بن کر ہی عرب کو تباہ کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دنیا دیکھے گی۔ ہم بات کر رہے تھے دجال کی کہ یہود اس کو اپنے مسیح مانتے ہیں اور اسی لیے دجال کی آمد کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کی فتنے سے بڑھ کر خطرناک نہیں ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ اس فتنے کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ پیارے دوستو، لفظ دجال دجل سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ اس کو دجال اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ وقت معلوم تک اپنے جھوٹ اور فریب کاری سے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لے گا۔ یہ اپنے باطل لشکر سے زمین کو ڈھانپ لے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ اسلام میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ دجال اکبر بہت بڑی عالمی فتنوں کا اور کفر کو شعبدہ بازی کے ساتھ پیش کرے گا اور اللہ کے بندوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دے گا۔ دوستو، دنیا میں 3 بڑے آسمانی مذاہب اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے ماننے والے ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور مسیح ثابت ہوگی۔ ہر آسمانی دین میں اس مسیح موعود کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن یہود جس مسیح کا انتظار اور اہتمام کر رہے ہیں وہ دجال ہوگا، اور دجال کا خروج حتمی ہے۔ دجال کو حدیث میں مسیح الدجال بھی کہا گیا ہے۔ دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا، اس بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ دجال کو مسیح کہنے کے بارے میں سب سے واضح قول یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور ابرو نہیں ہوگی۔ بے شک دجال بالکل بند آنکھ والا ہوگا،
اس پر ایک موٹی پھولی ہوگی۔ یہود دجال کو رب مانیں گے اور اس کے لشکر کا حصہ ہوں گے، لیکن یہود دجال کو اپنا رب اور مسیح ماننے میں جھوٹے ہوں گے، کیونکہ دجال ان کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ دجال حلیہ کے لحاظ سے ایک نوجوان بھاری بھرکم جسم والا ہوگا، سرخ رنگت، گھنگریالے بال، قد ٹھگنا، دونوں پاؤں ٹیڑھے، ناک چونچ کی طرح، جسم پہ بالوں کی بھرمار ہوگی، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا لٹکا انگور کا دانہ، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چھوٹی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کفر یعنی کافر لکھا ہوگا۔ اسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ دجال کا ظہور سختی اور قید کے زمانے میں ہوگا۔ دجال کے خروج سے پہلے درخت پھل دینا بند کر دیں گے، دریا، جھیل، چشمے خشک ہو جائیں گے۔ دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی۔ اتنی اور قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلاوطن کر رہے ہوں گے۔ غذائی قید کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کے قتل ہوں گے۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق دجال شام اور عراق کے درمیان ایک راستے خلا پر نمودار ہوگا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ اس کے پیروکار بھی ہوں گے، جن کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے، جو ایرانی قیمتی چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے۔ یہود کے ہاں اس مسیح کو آل داؤد علیہ السلام سے مانا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہود جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں اور جس ظہور کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، وہ یہی دجال ہوگا۔ دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں شام کے جبل تخان پر پناہ لیں گے۔ دجال وہاں آ کر سخت محاصرہ کر لے گا، مومنوں کو بہت سخت مشقت اور تکلیف میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ مومنوں سے کہیں گے، اس خبیث عذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے؟ مومن کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے، اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ یاد رہے کہ دجال کے شعبدے بازی دیکھ کر بعض مومن دجال کو جن سمجھنے کا گمان کریں گے۔ اس طرح کچھ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ خر دجال ایک جزیرے سے نکلے گا، یعنی گدھے پر سوار ہوگا اور مخلوق اس کے پیچھے چلے گی، لیکن وہ دجال کے فتنے سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے اور خواب و غفلت میں پڑے ہوئے۔ افسوس کہ وہ دجال کو دیکھ کر بھی نہیں پہچان سکیں گے، اور قیامت کے دن جب دجال کو دیکھیں گے تو کہیں گے، عجیب بات ہے، اس کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کو سمجھ ہی نہ تھے۔ دجال سب سے پہلے خود کو نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے پیدا کردہ شکوک میں انسانیت کو پھانستا چلا جائے گا، اپنے آپ کو دجال کے بجائے خدا کہے گا۔ جب دجال لوگوں کے سامنے آئے گا اور رب ہونے کا دعویٰ کرے گا تو لوگ انہیں نہیں مانیں گے، لیکن دجال انگشتہ مردوں جو قبروں میں خاک ہو چکے ہیں، ان کو زندہ کر کے دکھائے گا، اور اپنے لشکر کے ساتھیوں کو حکم دے گا کہ ان کے لوگوں کے بیٹوں کی شکلیں اختیار کر کے ان کے سامنے آؤ اور ان سے ان کے بیٹوں کے گزشتہ باتیں کرو۔ وہ ایسا ہی کریں گے۔ جب لوگ یہ شعبدہ بازی دیکھیں گے تو دجال کے رب ہونے کو قبول کر لیں گے۔ دجال لوگوں سے کہے گا، اگر میں تمہارے ماں باپ کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ جاہل لوگ کہیں گے، ہاں۔ چنانچہ شیاطین ان لوگوں کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے، ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو یا تمہارے خدا، اور اس طرح وہ لوگ دجال کے لشکر میں شامل ہو کر مومنین کے ساتھ جنگ کریں گے، اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو یہ لوگ ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے اور جہنم کا ایندھن قرار پائیں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ دجال کو بے پناہ قوت حاصل ہوگی،
وہ آدمی کو مار بھی سکے گا اور زندہ بھی کر سکے گا۔ جو بھی اس کے سامنے سر اٹھائے گا اسے مار دے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔ دنیا کو دکھائے گا اور دیکھنے والوں کا اعتقاد دجال میں ہو جائے گا۔ اس کے پاس آگ اور پانی ہوگا، جو آگ ہوگی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی ہوگا وہ آگ ہوگی۔ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب پانی اور خوراک وافر مقدار میں ہوگی۔ تمام زندگی بخش وسائل جیسے پانی، آگ، ہوا اور غذا اس کے قبضے میں ہوں گے۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت ہوگی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ تمام عالم پر دجال کا قبضہ ہوگا، اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، جیسے بارش، فصلیں، خشک سالی، طوفان، آندھی وغیرہ۔ وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لے آئے گا۔ وہ زندگی اور موت پر جعلی طور پر قدرت رکھتا ہوگا۔ یہود جو دجال کو اپنا مسیح کہتے ہیں، وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کا مسیح ان کو عزت اور مرتبہ دلائے گا اور دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ روایات کے مطابق دجال صرف 40 دن حکومت کرے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے ہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ہی مسیح موعودہ کا درجہ حاصل ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان 40 دنوں میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ 2 کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 لمبی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے، مگر مسجد الحرام، مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا۔ اس دوران مدینہ منورہ میں زلزلے کے 3 زبردست جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور اس دجال کو لقمہ تر کی طرح نگل لے گا۔ اس روز مدینہ منورہ میں ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالی ہو جائے گا۔ اس لیے دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے۔ اسی اثنا میں ایک صاحب ایمان دجال کے لشکر سے گزر کر دجال تک پہنچیں گے۔ دجال کو دیکھتے ہی وہ چیخ کر کہیں گے، میں نے تجھے پہچان لیا، تو ہی دجال خبیث ہے۔ تیرے ہی خروج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ یہ سن کر دجال غصے سے پاگل ہو جائے گا اور اس بندہ مومن کو قتل کرے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا، اگر میں اسے زندہ کر دوں تو میرے خدا ہونے پہ یقین کرو گے؟ لوگ کہیں گے ہاں، تو دجال بندہ مومن کو زندہ کرے گا۔ تو بندہ مومن کہے گا، اب تو مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ تم ہی دجال ہو۔ لیکن دجال اب کی بار بندہ مومن کا کچھ بگاڑ نہ پائے گا۔ اس کے علاوہ دجال بیت المقدس، فلسطین اور مسجد کوہ طور سینا مصر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اس پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال آخری بار اردن کے علاقے افیق نامی گھاٹی میں نمودار ہوگا۔ مومنوں اور دجال لشکر کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں وہ 1/3 مومن شہید ہو جائیں گے اور 1/3 کو شکست ہوگی۔ جو کہ لوگ دجال یا اس کے حواریوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے، ان کی قبریں اندھیری رات میں چمک رہی ہوں گی اور ان کا شمار افضل ترین شہداء میں ہوگا۔ جب رات ہو جائے گی تو بعض مومنین کہیں گے، تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائی سے جا ملنے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ تو فجر ہوتے ہی وہ دجال سے جنگ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ایسے میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنے سامنے پائیں گے۔ صاحب ایمانی عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت جان کر نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، میرے اور دشمن خدا یعنی دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے، جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے لشکر پر آسمان سے عذاب نازل کرے گا اور ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر
مسلمانوں کو مسلط کر دے گا اور مسلمان سب دجالی لشکر کو قتل کر دیں گے، اور اس دنیا سے دجال کے ساتھ دجال کے حواریوں یعنی یہودیوں کا بھی صفایا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے، اے اللہ کے بندے، اے رحمان، اے بندے مسلم، یہ یہودی ہے، اس کو قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتیاب ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج اگر ہم اس دنیا کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے لوگ دجال کے پیروکار ہیں اور خدا سے بیزار ہیں اور خدائی دین سے بیزار ہیں، خدائی تعلیم سے بیزار ہیں، اس وقت پوری دنیا میں خواہ چین ہو یا جاپان، عرب ہو یا ہند، ایشیا ہو یا یورپ، امریکہ ہو یا افریقہ، آسٹریلیا ہو یا نیوزی لینڈ، یا پاکستان ہو یا ہندوستان، کوئی بھی جگہ آپ کو صاحب ایمان بندہ مومن بمشکل نظر آتا ہے، کیونکہ لگتا ہے جیسے ساری دنیا دجال کے فتنے میں مبتلا ہے اور دجال کی آمد کا انتظام ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، ہم بات کر رہے تھے یہودیوں کے بیچ میں یہودیوں کے مسیحی دجال کا تذکرہ چل پڑا، جس کو وہ اپنا مسیح مان کر اس کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں اور اس بات کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ کب ان کا مسیح آئے گا اور ان کی دنیا پر حکومت قائم ہوگی، اور اس کے برعکس مسلمان امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں کہ کب ان کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے۔ پیارے دوستو، یہ سب کب ہوگا اس کا اصل علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، البتہ موجودہ جو حالات مشرق وسطیٰ میں پیدا کیے جا رہے ہیں اور بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو لے کر یہود اور مسلمان کی آپس میں جو کشیدگیاں چل رہی ہیں، یہ سب حالات دنیا کو اس طرف لے جا رہے ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ اور یاد رہے کہ ان پیشن گوئی میں ایک پیشن گوئی غزوہ ہند کے حوالے سے بھی ہے، اور اس حوالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے، ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ صدیوں پہلے حدیث مبارکہ میں غزوہ ہند کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ زمانہ قدیم میں سرزمین افغانستان کو خراسان کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی رحمۃ اللہ کی مدد کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے لے کر مسلمان فوجی چلیں گے اور ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ کالے جھنڈے بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہی وہ خطہ ہے جہاں آج اسلام دشمن شیطانی طاقتیں پاکستان، افغانستان اور ایران کے خلاف برسر پیکار ہے۔ ان تمام ممالک کے خلاف کارروائی کے لیے پوری دنیا کے غیر مسلم ممالک کا اشتراک رہا۔ اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ یہاں سے اور اسلام کی حیات نو کا اندیشہ ہے، کیونکہ خراسان سے بڑی اہم ہستیوں کا جنم ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی اجداد کا تعلق خراسان سے تھا۔ اسی طرح اسلامی اور مغربی دنیا میں اپنے وقت کے سب سے بڑے طبیب اور حکیم بو علی سینا کا تعلق بھی بلخ سے تھا۔ مولانا رومی کی تعلیم اور پیدائش بھی بلخی میں ہوئی۔ مبصرین کا خیال ہے کہ صلیبی جنگ کی صورت میں کفر اور اسلام کا آخری اور فیصلہ کن معرکہ اس خطے میں شروع ہو چکا ہے، اور اگلے ہی لمحے جنگ اپنی طبی انجام کو پہنچنے کے لیے ارض مقدس میں اپنے آخری راؤنڈ میں داخل ہونے والی ہے۔ کالے جھنڈوں کی لہرات ارض بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ پر برجمان سیونی قبضہ کاروں کا خون خوش کر رہی ہے، جس کا اندازہ 40 ممالک کی اتحادی فوج کو افغانستان میں ملنے والی شکست سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ذرا اس روایات پر غور فرمائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا، حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جھکڑ کر لائیں گے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ عقیدہ اسلام کے مطابق آپ علیہ السلام کو یہودی شہید نہ کر سکے اور نہ ہی مصلوب کیا گیا۔ بیت المقدس اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بیت المقدس غزوہ ہند کی تکمیل سے قبل ہی آزاد ہو جائے گا
اور وہاں سے ہندوستان کی فتح کے لیے لشکر اسلام روانہ کیا جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام ایک لشکر کو ہند فتح کرنے کے لیے ارسال فرمائیں گے، اور جب وہ واپس لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا۔ لیکن روایات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں اور اس میں شرکت کروں اور خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عدل فرمائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی اور ہم پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ غزوہ ہند سے مراد یہاں صرف ایک جنگ نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے پیغام کے فروغ کی ہر ممکن طریقے سے جد و جہد یاد رہے گی۔ ہندوستان زمین کا وہ حصہ ہے جہاں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے قدم رکھا، اور ان پر وحی کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت تھا۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی ظہور اسی سرزمین پر ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہندوستان کی طرف سے ربانی خوشبو آتی ہے۔ ہندوستان میں اسلام کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پہنچ چکا تھا۔ امداد اس اسلام سے قبل بھی عرب کے اہل ہند سے تعلقات تھے۔ جس خطۂ زمین کو اللہ رب العزت نے اس دور میں اسلام کی سربلندی، حرم کی پاسبانی اور عالم اسلام کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے، یہ پاکستان ہے، جو امت کے آبرو اور حرم کی نگہبانی کا امین ہے، کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بنا پر استوار نظریہ پاکستان کے تحت کی گئی۔ مگر بدقسمتی سے آج یہ قوم اپنی غلطیوں کے باعث اپنی منزل گم کر چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی کوئی مضبوط ساتھ نہیں، اور اگر اب بھی توبہ کا راستہ نہیں اپنایا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسا کہ خلافت عباسیہ کے ساتھ تاتاریوں کے ذریعے کیا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے اللہ کا دین ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس وقت مسلمانوں کی جگہ نئے مسلمانوں نے لے لی تھی جو انہی تاتاریوں میں سے تھے، مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو دین کے لیے کسی کام کی حاجت نہیں، مگر مسلمانوں کو ہمیشہ اسلام کی حاجت رہی ہے اور رہے گی۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ساخت کو بحال کریں اور تاریخ میں دہرائی گئی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے رسوائی مقدر کر دی ہے، لیکن مسلمان خود کو اسلام سے دوری کی وجہ سے رسوائی میں ڈال رہے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کے غیر مسلم اسلام اور مسلم دنیا سے خائف ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، اور مسلمان بھی آنکھیں بند کر کے ان کی تکلیف میں اپنے مقام و مرتبے کو کھو چکے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی عرب ممالک کا ذکر ہو چکا ہے۔ عرب ممالک کے حکمران عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنا مقام کھو رہے ہیں اور خود کو تباہی کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی جذبہ ایمانی عطا فرمائے جو صحابہ کا تھا، جو ہمارے اسلاف کا تھا، اور ہمیں ہر طرح کی رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ البتہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ خود کو یہود و نصارہ کی سازشوں سے دور رکھیں اور ان کی سازشوں میں گرنے کے بجائے خود کو ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھیں۔ انشاءاللہ شکست اور رسوائی یہود کا اسی طرح مقدر بنے گی جس طرح سے ماضی میں بنتی رہی ہے۔ پیارے دوستو، اگر بات کی جائے یہودیوں کے تعصب کی تو یہ تعصب شروع دن سے چلا آ رہا ہے۔ اگر بات کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی تو اس دور میں بھی یہ دوغلی پالیسیاں کرتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی یثرب کے سیاسی، معاشی، تجارتی اور معاشرتی سرگرمیوں کے رواں تھے۔ مال و زر کے لین دین سمیت تمام تجارتی اور معاشی معاملات یہودیوں کے ہاتھوں میں تھے۔ فلسطین اور شام کے متعدد علاقوں سے آنے والے لوگ نہ صرف
جدید طریقوں سے واقف تھے، بلکہ باہر کی دنیا سے ان کے تعلقات مرغبانی، ماہی گیری اور زراعت کے علاوہ غلے کی درآمد اور کھجوروں کی برآمد سمیت تمام تجارتی لین دین ان کے قبضے میں تھا۔ اوس و خزرج کے درمیان طویل ترین جنگ میں جدید اسلحے کی فراہمی بھی انہی کی ذمہ داری تھی۔ پورے یثرب میں جگہ جگہ شراب خانے موجود تھے۔ وہ لوگ شراب کی بڑی بڑی بھٹیوں کے مالک تھے۔ قبیلے بنو قینقاع کے زیادہ تر یہودی پیشے کے اعتبار سے سونار، لوہار یہ ضروری سازی کے شعبے سے بھی وابستہ تھے، جبکہ ان کا سب سے بڑا اور منافع بخش کاروبار سود خوری تھا۔ پورے عرب میں قبیلے کا کوئی ایک بھی سردار، شیخ، بازار آدمی ایسا نہ تھا جو ان کے سودی کاروبار کے جال میں نہ پھنسا ہو۔ یہ بھاری شرح منافع پر زیادہ سے زیادہ قرضہ دیتے اور پھر سود در سود کا چکر چلتا رہتا۔ ان کے تجارتی اور مالی مفادات اور بقا کا تقاضا یہ تھا کہ یہ خود تو عرب کے سب قبائل سے تعلق رکھیں اور اپنی چربی زبان سے انہیں سبز باغ دکھا کر اپنا الو سیدھا کریں، انہیں آپس میں متحد نہ ہونے دیں۔ چنانچہ اکثر اوقات بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پھیلا کر ان قبائل کو آپس میں دست و گریباں رکھتے۔ بنو خزرج اور بنی اوس ایک ہی ماں کی اولاد میں سے تھے، لیکن یہودیوں کی سازش نے انہیں 120 سال تک خوفناک جنگ میں الجھا کر تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ یاد رہے کہ یہودیوں کے اندر اسرائیلیت کا شدید تعصب اور نسلی فخر و غرور پایا جاتا تھا۔ دنیا کی سب سے زیادہ متمدن اور اللہ کی محبوب قوم کے گھمنڈ میں مبتلا اس بدنصیب قوم خود فریبی کا یہ عالم تھا کہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ دوزخ کی آگ ہمیں نہیں جلائے گی کیونکہ ہم یہودی ہیں اور دوزخ ہم پر حرام ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں سوائے چند روز کے۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے قرار لے رکھا ہے؟ اللہ اپنے قرار کے خلاف نہیں کرے گا۔ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تم نے مطلق علم نہیں۔ ہاں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ اسے گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ پیارے دوستو، ان کے تہذب کا یہ عالم تھا کہ یہودی عربوں کو امی کہتے تھے، جس کے معنی صرف ان پڑھ کے نہیں بلکہ وحشی اور جاہل کے بھی تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ لوگ اسرائیلیوں سے کمتر ہیں اور ان کے مال و جان پر یہودیوں کا حق ہے۔ یہودی علماء سحر و جادوگری، فال وغیرہ میں ماہر تھے، جس کی وجہ سے عربوں پر ان کے علم اور عمل کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ عرب سرداروں کے علاوہ عام عربوں سے برابر کی بنیاد پر معاملات کرنا انہیں گوارا نہ تھا۔ پیارے دوستو، یہودیوں کو سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے پر انہوں نے اپنی دوغلی پالیسی کی بنا پر معاہدہ تو کر لیا، لیکن انہیں جب یہ علم ہوا کہ اسلام کی یہ تحریک تو ان کے تمام ناجائز کرتوتوں کو اکھاڑ پھینکے گی، ان کا سودی کاروبار ٹھاٹ باٹ عیش و عشرت ختم ہو جائے گی، ان کی رنگین محفلیں اجڑ جائیں گی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہے اور جھوٹی باتیں پھیلانا، لوگوں کو بدگمان کرنا، مسلمانوں میں پھونک ڈالنا، ساز باز کرنا ان کا روز کا معمول تھا، اور اس دور سے لے کر اب تک یہودی اس تعصب کا شکار ہیں اور اسی تعصب کو لے کر دنیا کی رسوائی بھی ان کا مقدر ہے اور آخرت میں بھی یہ رسوا ہوں گے، جیسا کہ بیان کی گئی آیات میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔